بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہی نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنے لامحدود نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا ذکر اس طرح ادا کیا کرتے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے اور وہ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتے۔ شیطان کہ جسے اس وقت تک آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک بخت لوگوں کو بد نصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے رستے سے بھٹکا دے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ گھٹانے اور انہی بدبختی کے پاتال میں گرا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ تمام شکر گزاری جو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے کو آتی ہے وہ ان تمام بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے ان کو بخشی ہیں، لیکن اگر تو یہ تمام نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہی مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو اس کی سپاس گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر وہ تیری کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ پس اب تو مجھے اس کی بے اختیار دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا اپنے بندوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات منظور کر لی اور فرمایا، ہاں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا تو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ و برباد کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے زیادہ حمد و ثنا کی۔ شیطان نے کہا، خدایا اب تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی زمینوں اور مویشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اس پر خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینوں اور مال و مویشی شیطان کے اختیار میں دے دیے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اس تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی اضطراب اور پریشانی ظاہر نہ ہوئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خوردہ پایا تو اس نے اپنا آخری حربہ اپنانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت و تندرستی چھین لے اور انہی بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرا پن دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند چھن گئے تھے اور ناداری اور بیماری نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ دنیا پرست اور ظاہر دین لوگ جو اصلی صورتحال سے بے خبر تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ تمام مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ پروردگار عالم کے مقام قرب سے دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ ایک انسان کہ جو آخر تک ان کا وفادار رہا وہ ان کی بیوی رحمہ تھی، جو تکلیف اٹھا کر اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت نے شیطان کو بھی بس کر دیا۔ تب اس نے ایک آواز لگائی، اس کے تمام چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا، اس خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو۔ انہوں نے کہا، تم وہ حربے استعمال کیوں نہیں کرتے جو گزشتہ امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکر و فریب آزمائے ہیں لیکن وہ سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہشت سے نکلوایا تھا؟ اس نے جواب دیا، ان کی بیوی کے ذریعے۔
اب بھی وہی طریقہ استعمال کرو اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ کوئی اور آمد و رفت نہیں ہے۔ شیطان نے یہ تجویز پسند کی اور فوراً ہی ایک آدمی کی شکل میں رحمہ کے پاس پہنچا۔ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا، تمام نعمتیں اور مال و دولت تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا شوہر بھی مریض، کمزور اور بوڑھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس کی یہ بات سن کر ایک آہ بھری۔ شیطان نے کہا، تم یہ بھیڑ ایوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ وہ اسے ذبح کرے، لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام زبان پر نہ لائے تاکہ وہ بیماری سے شفا پائے۔ رحمہ فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ایوب، تمہارا خدا کب تک تمہیں اس عذاب میں مبتلا رکھے گا؟ کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا؟ تمہاری وہ تمام دولت اور فرزند کیا ہوئے؟ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کہاں گئی؟ آؤ خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو ذبح کرو اور تمام تکالیف سے نجات پاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا خدا کا وہ دشمن تمہارے پاس آیا اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جسے تم نے قبول کر لیا؟ بھلا یہ تو بتاؤ، وہ تمام نعمتیں جو ہمیں میسر تھیں ہمیں کس نے دی تھیں؟ رحمہ نے جواب دیا، خدا نے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا، ہم نے کتنے سال نعمتوں میں بسر کیے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جب سے خدا نے ہمیں ان تکالیف میں مبتلا کیا ہے اسے کتنی مدت گزری ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، تم نے سخت ناانصافی کی ہے۔ تم نے اس وقت تک صبر کیوں نہیں کیا کہ ہماری تکلیف کی مدت ہماری آسائش کی مدت کے برابر ہو جاتی؟ پھر تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں یہ بھیڑ خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کر دوں۔ خدا کی قسم، اگر اس نے مجھے شفا بخشی تو تمہارے اس گناہ کے بدلے میں تمہارے اوپر 100 تعزیانے لگاؤں گا۔ اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پینا مجھ پر حرام ہے، اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراً وہاں سے چلی گئی تو انہوں نے خود کو انتہائی تکلیف اور مصیبت میں پایا۔ اس حال میں انہوں نے اپنی پیشانی خاک کے اوپر رکھی اور کہا، اے پروردگار، تنگی اور سختی نے مجھے گھیر لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اپنی رحمت کے دروازوں میں سے مجھ پر ایک دروازہ کھول دے اور مجھے نجات عطا کر دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو وحی بھیجی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کی شکل و شباہت پہلے کی سی ہو گئی۔ خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور اولاد بھی انہیں لٹا دی۔ اسی اثناء میں ان کی بیوی نہیں دیکھنے شہر سے واپس آئی، لیکن اسے اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی۔ اس نے اس شخص سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکیں۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں پڑا رہتا تھا، نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لوگی۔ ان کی بیوی نے کہا، تندرستی اور خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب قریب تمہارے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے کہا، سنو، میں وہی ایوب ہوں جسے تم شیطان کی پیروی کرنے کو کہہ رہی تھیں، تاہم میں نے خدا کی اطاعت کی اور اسی سے گزارش کی کہ وہ پہلی نعمتیں مجھے لوٹا دے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کی سزا کے لیے اسے 100 تعزیانے لگانے کی قسم کھائی تھی، بس اب تم 100 کھچیوں کا گٹھا بنا کر آہستہ سے بیوی کے بدن پر مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تمہاری خدمت گزار بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، کیونکہ وہ تمہاری پریشانی اور سختی کے زمانے میں تمہاری وفادار رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام کھوئی ہوئی نعمتیں انہیں لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا تاکہ یہ واقعہ روشن ضمیر اور عقل مند لوگوں کے لیے یادگار رہے، اور جب کبھی وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں تو صبر سے کام لیں اور خدا ہی سے نجات طلب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔